رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام قبلہ پیر صاحب مدظ اللہ العالی، دیگر معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کریم کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت اور پیاری ساعتوں میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں ہم سبھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور مالک جمعۃ المبارک کی ان نورانی ساعتوں کی برکت سے ہماری جملہ مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے اس عظیم دن کے صدقے جو اس سے پوری دنیا کے اندر بے چینی ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس بے چینی کا، پریشانی کا، اس ٹینشن کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مساجد کی، مدارس کی رونقوں کو پھر سے بحال فرمائے۔ سامعین محترم، آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ایک انتہائی عام موضوع ہے، اور وہ عنوان اور وہ موضوع قرآن اور مستشرقین، اسلام کے خلاف پوری دنیا کے اندر محاذ آرائی ہے، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہے ہیں، قرآن پر تنقید ہو رہی ہے، قرآن پر بے سر و پا اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو قرآن کے حوالہ سے قرآن پر اعتراض کرنے والے لوگ، اسلام پر انگلی اٹھانے والے لوگ کون ہیں، انہیں مستشرق کہا جاتا ہے۔ مستشرق کون ہیں اور استشراق کیا ہے؟ افسوس کہ ہم نے مسالک کے مابین بہت کام کیا،
لیکن جو اسلام پر ہونے والے حملے تھے، جو اسلام کو درپیش چیلنجز تھے، جو قرآن پر اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے، ان کا ہم مؤثر انداز میں اس طریقے سے کام نہ کر سکے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمیں منظم انداز میں اسلام کے خلاف ہونے والے حملوں کا دفاع کرنا ہے، اور قرآن پر جو بے سر و پا اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کا دفاع کرنا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو قرآن کے حوالے سے ہے۔ مستشرق کون ہیں؟ استشراق کیا ہے؟ انہیں کون پروموٹ کر رہا ہے؟ سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کے عزائم کیا ہیں؟ ان کے اہداف کیا ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ اور قرآن کے حوالے سے ان کے اعتراضات اور ان کی حقیقت کیا ہے، اور کیا جو مشرق میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم مستشرق کہہ سکتے ہیں، اور ان کی تحریک کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کی اس نشست کے اندر، اس گفتگو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں تک یہ باتیں پہنچا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق کو سن کر، سمجھ کر اس کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بزرگوں اور گرامی قدر احباب، ہمارا یقین، ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے زبر، زیر، پیش، شد، مد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ یہ قرآن حضور کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی لازوال کتاب ہے۔ اس قرآن کو لے کر آنے والی شخصیت، اس پیغام خداوندی کو لے کر آنے والی شخصیت نوریوں کے سردار، عرشیوں کے تاجدار جبریل امی کی ذات ہے۔ اس قرآن کے صحیفہ انقلاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس قرآن کے ذریعے لاکھوں دلوں کے اندر، کروڑوں دلوں کے اندر انقلاب بپا ہوا ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ صحیفہ انقلاب ہے، جس نے دلوں کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا، جس نے زمانے کے اندر انقلاب بپا کر دیا، اور اس کے ہر لفظ کے اندر جاذبیت ہے، تاثیر ہے، کشش ہے، اور یہ کلام دلوں کے اندر اترنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ قرآن تو دلوں کو فتح کرتا جا رہا ہے، یہ قرآن زمانے کے اندر انقلاب پیدا کرتا جا رہا ہے، اور جب دشمن کو، یہود و نصارہ کو اپنی شکست اور اپنی شکست فاش نظر آئی، تو پھر انہوں نے اپنے مذموم ہتھکنڈے شروع کر دیے، قرآن کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کو اس تحریک کا سامنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات کے اندر بھی کرنا پڑا، اور اس نظریے کے حاملین حضور کے ظاہری حیات کے اندر بھی موجود تھے، جو قرآن کو کسی دیوانے کا کلام کہتے تھے، نعوذ باللہ، جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ،
حالانکہ وہ لوگ چھپ چھپ کر قرآن کو سنتے تھے، ابو جہل بھی، اس کے دیگر ساتھی بھی قرآن کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ کام تو اس وقت بھی جاری تھا، لیکن اس پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ منظم انداز میں وقت گزرتا رہا، زمانہ بدلتا رہا، حالات و واقعات کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے انداز بدلے، اپنے طور بدلے، طریقے بدلے، اور پھر قرآن کے خلاف مختلف ادوار کے اندر منظم انداز میں ان لوگوں نے کام کیا۔ اب سوال یہ ہے، مستشرق کون ہیں اور استشراق کیا ہے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے، لیکن شاید اس کے بارے میں ہمیں جتنی معلومات ہونی چاہیے تھی اتنی معلومات نہیں ہے۔ لیکن دشمن انتہائی شاطرانہ انداز میں، خطرناک انداز میں مسلمانوں کی دینی شعائر پر، اسلامی تعلیمات پر، قرآن پر، صاحب قرآن پر پے در پے حملہ کر رہا ہے۔ مستشرق کنہیں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، مستشرق وہ لوگ ہیں جو مشرقی علوم کے اندر، مشرقی فنون کے اندر مہارت رکھنے والے ہیں، اور مشرقی رسوم و رواج اور زبانوں پر مہارت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بتکلف مشرقی ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا تنقید کی نظر سے یہ استشراق ہے، اور جو بندہ ان کاموں کے اندر مہارت رکھنے والا ہے وہ مستشرق ہے۔ وہ دراصل مغربی ہوتا ہے، اس کی سوچ مغربی ہے، اس کی فکر مغربی ہے، اور اس کا نظریہ مغربی ہے، اس کا ذہن مغربی ہے، اور وہ اہل مغرب کے نظریات کے پابند ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرون وسطیٰ کے اندر جب مسلمانوں کے علم و فن کا آفتاب نصف النہار پہ تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، یورپ کے اندر یہودی اور نصرانی عیسائی لوگوں نے، ان کے دانشوروں نے مشاورت کی، اور ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس نے اسلام پر ریسرچ کی، تحقیق کی، اسلامی تعلیمات کو پڑھا، قرآن پر تحقیق کی، اور اس تحقیق کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اس طبقے کو مستشرق کہا جاتا ہے، اور ان کی تحریک کو استشراق کہا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ مغربی دانشوروں نے اسلام کو محور تحقیق کیوں بنایا؟ لیکن یہ سبب بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے کہ زمانہ اور زمانے کے تقاضے ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں۔ اسلام نے بھی زمانہ سازی کا درس دیا ہے۔ اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو حالات و واقعات کے ساتھ اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اسلام کی روشن تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا درس دیا ہے، روکا نہیں ہے۔ زمانہ بدلتا رہا، اس کے تقاضے بدلتے رہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم علم و فن کے میدان میں شکست و ریخت کا شکار ہیں اور یہود و نصارہ زوال کا شکار ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے
مسلمانوں کے خلاف ہر محاذ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لائے عمل مرتب کیا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کے دلوں سے اسلام کو نکال سکتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اسلام کے حوالہ سے شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کام کو باقاعدہ منظم انداز میں پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ ان لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے عزائم کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ظاہر ہے ان کا ایجنڈا واضح ہے، ان کے عزائم مقاصد واضح ہیں کہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کے خلاف نفرت کو پیدا کر سکیں، قرآن کے حوالہ سے، قرآنی تعلیمات کے حوالہ سے ان کے ذہنوں کے اندر شک پیدا کر سکیں، اور ان کو قرآن کے اوپر اعتماد نہ رہے، ان کا اعتماد، ان کا یقین، اس کو کمزور کر دیا جائے، اور جب یہ مسلمان شک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے اسلامی تعلیمات پر اور قرآن کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، اور یہ آخر میں قرآن تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر دیں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا، یہ ان کے عزائم تھے، یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ اور پھر یاد رکھیں، بڑی حیرانگی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام پر منظم انداز میں ریسرچ کی ہے، اسلامی کتب کو شائع کیا ہے، قرآن پر کام کیا ہے، قرآن کے تراجم اپنی زبانوں کے اندر کیے ہیں، حدیث کی کتابیں اپنے جو ان کے سینٹر ہیں وہاں سے شائع کی ہیں، شروعات لکھی ہیں، باقاعدہ طور پر بڑی بڑی کتابوں کے مقدمے لکھے ہیں، ان کے حاشیے لکھے ہیں، اور قرآن کی تفاسیر اپنی سرپرستی کے اندر لکھوائی گئی ہیں۔ یہ سارا کام کرنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ کوئی اسلام کی خدمت نہیں تھی، تنقید کی نظر سے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اسلام سمجھا سکیں، قرآن سمجھا سکیں، اور یہ لوگ قرآن کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اور باقاعدہ سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، سیرت النبی پر کام ہوا ہے، باقاعدہ ادارے قائم کیے گئے ہیں، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، روس کے اندر، تمام یورپی ممالک کے اندر باقاعدہ طور پر، سرکاری طور پر اسلام کے حوالہ سے، اسلام کی تحقیق کے حوالہ سے ریسرچ سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر باقاعدہ طور پر دین پڑھایا جاتا ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے، اور اسلامی علوم کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ تو ان کے اگر دیکھا جائے تو مثبت پہلو تھا کہ قرآن پر کام کیا گیا، حدیث پر کام کیا گیا، تفسیر پر کام کیا گیا، اور صوفیاء پر کام کیا گیا۔ یہ مثبت پہلو تھے، لیکن جو منفی پہلو ہیں، بلکہ اس کے حوالہ سے بھی حضور کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک روایت ہے طبرانی شریف کی، عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسلام کی تائید ایسے لوگوں سے کروائے گا جو خود مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی تائید ایسے لوگوں سے کرائے گا جو خود مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور روایت مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید، اس کی مدد ایسے لوگوں سے کروائے گا
جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایک طرف حضور کے فرامین کو دیکھیں اور دوسری طرف استشراق اور مستشرقین کے کام کو دیکھیں کہ جنہوں نے قرآن پہ کام کیا، حدیث پہ کام کیا، تفسیر پہ کام کیا، سیرت پہ کام کیا، اسلامی علوم پہ کام کیا، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کے فرامین میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو حضور نے فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک ان کی تحریک کا مثبت پہلو تھا، لیکن جو منفی پہلو ہے وہ انتہائی خطرناک، وہ ڈکا چھپا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کے محرکات کے مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ منفی پہلو یہ ہے کہ دینی تعلیمات کے حوالہ سے مسلمانوں کے اندر، ذہنوں کے اندر شک پیدا کیا جائے اور ان کو اسلام سے دور کر دیا جائے، قرآن سے دور کر دیا جائے، متنفر کر دیا جائے۔ یہ قرآن تو ایسا کلام نہیں کہ جس پر اعتبار کیا جائے، جس پر اعتماد کیا جائے۔ اس کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ جن پر 100% یقین کر لیا جائے، اور مسلمانوں کے اندر سے ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جو ان کے ہم نوا بنے، جو ان کے اعلی کار بنے، ان کے سہولت کار بنے۔ انشاءاللہ اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ یہ سب طریقے مستشرقین کے ہاں رائج ہیں۔ کبھی ان لوگوں نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا، کبھی ان لوگوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، کبھی ان لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، کبھی قرآن کو جلایا گیا، کبھی ان لوگوں نے اسلامی شاعر پر تنقید کی، کبھی مساجد کو جلایا گیا۔ یہ سب کچھ ان کے مذموم ایجنڈے کا حصہ ہے۔ کبھی ہماری ثقافت پر یلغار کی، اور ہم لوگ مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ ہم نے ہر کام کے اندر مغرب کو فالو کیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا۔ ہم نے ہر کام کے اندر، ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ ہو ہمارے گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان کے معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشرے کے معاملات ہوں، ہم نے ہر کام کے اندر ہم نے مغرب کو فالو کیا، ان کی تعلیمات کو لیا، ان کی تہذیب کو لیا، ان کی ثقافت کو لیا، اور وہ اپنے مذموم مقاصد کے اندر کافی حد تک کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب آئیے قرآن پر جو ان کے اعتراضات ہیں، اور میں یہاں پہ عرض کر دوں، مستشرقین جو مشرق میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، کیا انہیں بھی ہم مستشرق کہہ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، آج کی علمی دنیا کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں نیٹو اورینٹلسٹ، یعنی مقامی مستشرق، جو ان کے اعلی کار بنتے ہیں، ان کے سہولت کار بنتے ہیں، ان کے ہم نوا بنتے ہیں، ان کے پیسے لے کر ان کے لیے کام کرتے ہیں، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، صاحب قرآن کے خلاف، اور حدیث کے اندر شک پیدا کرتے ہیں، منکرین حدیث بنتے ہیں۔ یہ سارے لوگ ان کے اعلی کار بن کر پیدا مشرق میں ہوتے ہیں، ان کا سب کچھ مشرق میں ہے، لیکن ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس طرح سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین، مرزا قادیانی، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہو رہا ہے مرزا جیلمی، یہ سب لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کو ہم مقامی مستشرق کہہ سکتے ہیں، جو مکمل طور پر ان کو فالو کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی انداز میں کبھی قرآن پر، کبھی حدیث پر، کبھی صحابہ کرام کی ذات پر، کبھی صوفیاء کرام پر، مختلف انداز میں لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں،
اور فرقہ بندی کے اندر، گروہ بندی کے اندر مسلمانوں کو مبتلا کر کے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے قرآن پر جو ان کے اعتراضات ہیں اس کے حوالہ سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ مستشرقین کو اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی تھی، وہ قرآن کے مخالف تھے اور قرآنی تعلیمات کے خلاف مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر آسمانی کتب تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں تھیں، ان میں تحریف ہو گئی اور وہ اپنا مقام کھو چکی ہیں، تو قرآن بھی ایسی ہی ایک کتاب ہے جس میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، ترمیم ہو گئی ہے، اور یہ قرآن بھی اپنا جو اصلی مقام ہے اس کو کھو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ قرآن اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے خود۔ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دیگر کتابیں تبدیل کر دی گئی، تحریف کر دی گئی ان کے اندر، لیکن قرآن ایسی لازوال کتاب ہے، ایسی بے مثال کتاب ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے اندر کسی قسم کا زبر، زیر، پیش، شد، مد کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح قرآن حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، ایسے ہی قرآن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایسے ہی موجود ہے۔ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی ترمیم نہیں ہے۔ یہ قرآن ایسے ہی آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور مستشرقین کا ایک طریقہ یہ رہا ہے، اور آج بھی مغرب کا یہ انداز ہے، اور یہ مطالبہ ہے مسلمانوں سے کہ تم قرآن کو پڑھتے رہو، لیکن قرآن سے جو جہاد کی آیات ہیں ان کو نکال دو۔ قرآن سے جو جہاد کی آیات ہیں ان کو نکال دو۔ بے شک ہم نے قرآن سے جہاد کی آیات کو نکالا تو نہیں ہے، لیکن عملاً مسلمان جہاد سے دور ہو چکے ہیں۔ عملی طور پر مسلمان ان کی فکر کے حامل بن چکے ہیں۔ بے شک قرآن سے ہم نے ان آیات کو نکالا تو نہیں ہے، جہاد کی آیات کو، عملاً مسلمان ان کی فکر کے حامل بن چکے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر میں کتنے مہینے ہو چکے ہیں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اپنے گھروں میں بند ہیں، ہندوؤں پہ رحم و کرم پہ ہیں، ہر قسم کا ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان جہاد کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ عملی طور پر مسلمان جہاد سے دور ہو چکے ہیں۔ کافروں کی خواہش یہ ہے، مستشرقین کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے جہاد آیات کو نکال دیں، اور یہ رویہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے اندر بھی موجود تھا، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ یہ مشرکین، یہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑ جائیں اور کچھ وہ نرم پڑ جائیں۔ مراد کیا ہے؟ کفار کا مطالبہ یہ تھا، مشرکین کا مطالبہ حضور کے سامنے بھی یہ تھا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک دن تمہارے خدا کی پوجا کر لیا کریں گے اور ایک دن تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو، اور اس طرح مل جل کر ہم معاملات چلاتے رہیں۔ کبھی تمہارے خدا کی پرستش ہو جائے، کبھی سارے مل کر بتوں کی پوجا کر لیا کریں۔ لیکن ان کا یہ گمان، یہ مذموم نظریہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ آج کے کفار بھی
اور مستشرقین اور مغرب کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ مسلمان قرآن کے بعض حصے کو مان لیں اور بعض کا انکار کر دیں، بعض پر عمل شروع کر دیں، اور بعض جو ان کے مفادات سے ٹکرا رہے ہیں، قرآن کے بعض احکام اور بعض باتیں ان کو مسلمان قرآن سے نکال دیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ یہ ان کا یہ بھی ایجنڈا ہے، یہ ان کا مقصد ہے، ارادہ ہے۔ اور ایک اعتراض قرآن پر یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ تضادات کا مجموعہ ہے، اس میں جا بجا تضاد ہے۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا تضاد اور اختلاف موجود نہیں ہے۔ قرآن اس کا جواب یوں دیتا ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں آپ کثرت سے اختلاف پاتے۔ وہ لوگ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں تضاد ہی تضاد ہے، اختلاف ہی اختلاف ہے، لیکن قرآن نے ان کے اس لغو اعتراض کا جواب یوں دیا کہ قرآن کے اندر کسی قسم کا اعتراض اور کسی قسم کا تضاد، کسی قسم کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ اور پھر ان کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے قرآن پر کہ یہ قرآن شامی راہب سے لیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ شامی راہب سے کافی سارا مواد حاصل کیا گیا اور پھر اس کو قرآن شکل کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن ان کا یہ اعتراض بھی لغو اور باطل ہے، جس پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن فرمایا نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن جبریل امی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے۔ تو مستشرقین کے کسی اعتراض پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بے سر و پا باتیں ہیں، سب کی بنیاد عقل پہ ہے۔ حالانکہ ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی بنیاد عقل پر نہیں نقل پر ہے۔ ہماری عقل مانے یا نہ مانے، جو اللہ کا حکم ہے، جو حضور کے فرامین ہیں، ان پر دل و جان سے ہمارا ایمان، ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ایک اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے حوالہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ استاد اور ماہرین رکھے تھے جن سے رہنمائی لے کر، جن سے سیکھ کر، جن سے پڑھ کر حضور لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر کوئی رہنما، کوئی رہبر، کوئی استاد نہیں ہے جن سے حضور نے پڑھا ہو، بلکہ قرآن اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے الرحمن علم القرآن، حضور کو قرآن خود رب نے سکھایا ہے، رحمان نے سکھایا ہے۔ دنیا کے اندر حضور کا کوئی استاد، کوئی رہنما، کوئی رہبر، کوئی ہادی، کوئی قرآن بتانے والا، سکھانے والا، پڑھانے والا نہیں ہے، بلکہ خود حضور کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، اور پھر حضور کے ذریعے قرآن اس امت تک پہنچا ہے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے قرآن کے حوالہ سے کہ قرآن میں خالص عربی زبان نہیں ہے، بلکہ کافی سارے الفاظ جو قرآن کے ہیں یہ دیگر زبانوں سے لیے گئے ہیں۔ انجیل ہے،
زمہریر ہے، فردوس ہے، جو ایسے الفاظ ہیں یہ دوسری زبانوں کے ہیں۔ تو علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے چونکہ زمانہ نبوت کے اندر باہر سے وفود آتے تھے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لہجوں والے، اور آپس کے اندر ان کا تبادلہ خیال ہوتا تھا اور زبانوں کا تبادلہ ہوتا تھا، اور ایک زبان بولنے والا دوسرے کی زبان سے کوئی نہ کوئی لفظ لے لیا کرتا تھا۔ آج بھی ہماری اردو کی زبان میں کتنے الفاظ ایسے ہیں وہ دوسری زبانوں کے ہیں۔ یہی حال عرب کا تھا، جو باہر سے لوگ آتے، زبانیں بولتے، ان کی زبانوں کے الفاظ عرب کے اندر، اس زبان کے اندر مستعمل تھے، رواج پا چکے تھے اور عربی زبان کا حصہ بن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو جو عربی زبان کا حصہ بن چکے تھے قرآن کے اندر بیان کیا، استعمال کیا۔ تو یہ اعتراض بھی قرآن پر مستشرقین کا لغو اور باطل ہے۔ قرآن نے کہا کہ قرآن کا نزول بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور پھر ایک اعتراض قرآن پر مستشرقین کا یہ ہوتا ہے حروف مقطعات پر، کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ حضور نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے قرآن میں رکھ دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جبکہ اس بات کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حروف مقطعات جو قرآن کے اندر الف لام میم ہا میم عین سین کاف، یہ جو قرآن کے حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے خود اپنی طرف سے یہ قرآن میں شامل کر دیے ہیں، بلکہ دیگر آیات کی طرح قرآن کے یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے درمیان اور سرکار کونین کے درمیان راز ہیں، جن کا کسی اور کو علم نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر، صالحین پر اگر حروف کو، ان کے راز کو ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر بھی کر سکتا ہے، لیکن جو جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے درمیان اور سرکار کے درمیان راز ہیں، جن کو کوڈ ورڈ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے یا سرکار جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے۔ اور پھر ایک اعتراض قرآن پر مستشرقین کا یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری قرآن کے ساتھ دلچسپی کم ہے، ہم قرآنی علوم پر مہارت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن قرآن پر، اسلام پر بڑے حملے ہو رہے ہیں، اور ایسے وقت کے اندر ہمارے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے احباب کو قرآن کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اسلام کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، اور اپنے وسائل کو اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے، اسلامی تعلیمات کے دفاع کے لیے بروئے کار لانا ہوگا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر صحابہ کرام کے دور میں تعریف ہوئی ہے، صدیق اکبر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعریف کی گئی ہے، اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا، اس کے نسخے جمع کیے، ایک مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا، تو اس میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی اس کا دلیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کم از کم و بیش 12,000 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے مصحف عثمانی کو نافذ کیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارے لہجوں کو ختم کر کے
ایک لہجے کو باقی رکھا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اگر میں عثمان کی جگہ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا، اگر میں عثمان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا کہ سارے لہجوں کو ختم کر کے، اختلافات کو ختم کر کے مسلمانوں کے ایک لہجے پر ہی جمع ہونے کا حکم دیتا۔ میں بھی یہی کام کرتا، جو انہوں نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ اعتراض بھی ان کا لغو تھا کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے۔ قرآن جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ایسے ہی سرکار نے صحابہ کرام کے حوالے کیا، اور صحابہ کرام نے وہ قرآن آگے امت کے افراد تک پہنچایا، اور وہی قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم اور رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن زندہ جاوید کتاب ہے، اور مستشرقین کے اعتراضات بے سر و پا ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج المیہ یہ بھی ہے، چونکہ قرآن کریم پر جو مستشرقین کا کام ہے، جو ان کی تحریک ہے، اس کو سرکاری طور پر سرپرستی حاصل ہے۔ فرانس لے لیں، جرمنی لے لیں، امریکہ، برطانیہ، روس، یہ تمام ممالک سرکاری طور پر اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلام پر ہونے والے حملوں کا دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر سرکاری طور پر کوئی منظم کام نہیں ہے۔ جس طرح ان کے ریسرچ سینٹر موجود ہیں جہاں اسلام پر کام ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف کام ہو رہا ہے، حدیث کے خلاف کام ہو رہا ہے، سیرت کے خلاف کام ہو رہا ہے، ایسے مسلمانوں کے اندر اس کے دفاع کے لیے، اس کے توڑ کے لیے کوئی منظم انداز میں منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ حالانکہ علماء کرام اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے طور پر بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن اس انداز میں کام نہیں ہے۔ محدود وسائل ہیں، محدود کام ہے۔ میں ان علماء کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف ہونے والے حملوں کا دفاع کرنے کے لیے، قرآن پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، علماء کے دست و بازو بنیں، اور جو کام وہ اسلام کے خلاف ہونے والے کام پر وہ کام کر رہے ہیں اسلام کے دفاع کے اندر، ہم ان کے دست و بازو بنیں، ان کو وسائل مہیا کریں، ان کے اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کریں۔ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو گمراہ فرقے ہیں، جو اپنی آمدن کا مخصوص حصہ اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے نکالتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی آمدن کا مخصوص حصہ ہم اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، ان تحریکوں کے سپورٹ کے لیے صرف کریں، خرچ کریں، کیونکہ علماء کرام کو ظاہر ہے کتابوں کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے، مراکز کی ضرورت ہے، ریسرچ اور تحقیقی سینٹر کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارا تعاون، ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ مؤثر انداز میں کام ہوگا۔ اور میں سوشل میڈیا کے ذریعے ان بزرگان دین، ان بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین جو ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ خانقاہیں جہاں پر ہمارے علمی مراکز ہوا کرتے تھے، جہاں سے بڑے بڑے علماء، فضلاء قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے جاتے تھے، اور جہاں سے باقاعدہ
دین کی ترویج و اشاعت کا ہی کام ہوتا تھا، وہاں پر ریسرچ سینٹر، تحقیقی مراکز وہاں پر قائم کیے جائیں جہاں سے اسلام پر ہونے والے حملوں کا دفاع کیا جا سکے، اور جہاں سے ایسے افراد تیار کر کے معاشرے کے اندر بھیجے جا سکے تاکہ وہ اسلام کے خلاف ہونے والی تحریکوں کا سد باب کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم سب کو قرآن کے ساتھ کامل وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ کام، یہ سلسلہ فیضان قرآن کے نام سے جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کام کو مؤثر انداز میں کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ادارہ بھی قائم ہے جہاں سے افراد تیار ہو کر انشاءاللہ معاشرے میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مالک ہماری اس تحریک کو، ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ خلوص دے اور استقامت کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل رہے، جنہوں نے سنا اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر جگہ دی، اللہ پاک سب کو دین دنیا کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کریں۔